میرے ساتھ موجود ہیں مولانا حامد الحق کے بھتیجے مولانا محمد احمد صاحب. محمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب واقعہ ہو رہا تھا جمعہ کی نماز ہو چکی تھی یا جمعے کی نماز کی ادائیگی کے دوران یہ ہوا ہے؟ یہ تو مسجد میں جس طرح جماعت ہو گئی اور دعا بھی ہو گیا تھا تو مولانا حامد الحق صاحب اس دروازے سے نکل رہے تھے اور اسی وقت اس خودکش نے خودکش کر لیا. تو عینی شاہدین سے آپ کی بات ہو سکی ہے کہ خودکش حملہ آور حال کے اندر سے آیا تھا یا اس سیڑھی کو چڑھ کے آیا تھا؟ نہیں، وہ باہر سیڑھی سے آئے. اچھا مولانا حامد الحق صاحب ادھر کھڑے تھے اور ان کے بیٹے یہاں پہ کھڑے تھے اچھا اور اندر ساتھی کچھ نماز پڑھ رہے تھے تو اسی وقت اس نے ہاتھ چھوما ہے مولانا کا. خودکش حملہ آور نے مولانا کا ہاتھ چوما ہے. جی. اور اس کے بعد ملے تو مولانا کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ جمعے کے دن وہ خیر صدقہ کرتے تھے، لوگ آتے تھے پیسے دیتے تھے. تو مولانا اس وقت سمجھے کہ شاید یہ مانگنے والا ہے، پیسے کچھ مانگ رہا ہے. تو مولانا نے ہاتھ کو جیب میں ڈالا اور کچھ پیسے نکال کے اس کو دیے بھی اور اسی وقت جس طرح اس نے پیسے لیے تو اس نے خودکش کر لیا. اور یہ کون بتا رہا تھا؟ یہ عینی شاہدین نے دیکھا؟ جی ہمارے کافی ساتھی یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جو مولانا کو دیکھ رہے تھے. تو یہ ساتھی جس طرح یہاں پہ بس وہ 2-3 سیکنڈ کا معاملہ تھا کہ بس جس طرح وہ ملا تو اسی وقت اور جس صاحبزادے کی آپ نے بات کی کہ وہ بھی ان کے ہمراہ تھے؟ جی وہ اسی سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے تھے. وہ زخمی ہیں؟ ہاں جی، ان کی یہ جگہ اور یہ کیا نام ہے ان کا؟ مولانا عبدالحق ثانی صاحب. اچھا، وہ زخمی ہے اور حالت خطرے سے باہر ہے؟ نہیں، وہ ابھی ٹھیک ہے، اسپتال میں حالت خطرے سے باہر ہے. خطرے سے باہر. اچھا، یہ جو باقی شہادتیں ہوئی ہیں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور یہ لوگ ادھر ہی موجود تھے یا نیچے موجود تھے؟ نہیں جی، یہ تقریباً ابھی تو پولیس کی رپورٹ کے مطابق 6-7 شہادتیں ہوئی ہیں اور 11-12 کے قریب زخمی بھی ہیں. مگر جو ساتھی شہید ہوئے ہیں تو وہ مسجد کے اندر تھے. اچھا. باہر ایک پولیس والا مولانا کا گن مین ان کے ساتھ موجود تھا. ان کی بھی شہادت ہوگی. ان کا سر بالکل سرے سے الگ ہو گیا تھا. پولیس والا جو. اچھا. اور جو اندر ساتھی تھے تو وہ سارے بھی مطلب 6-7 بندی جو تھے ان کی بھی اسی. یہ بتائیے محمد صاحب کہ سیکیورٹی کس طریقے سے ہوتی تھی؟ سرکاری یا پولیس کی سیکیورٹی بھی ہوتی تھی اور اس مدرسے کی اپنی بھی ایک سیکیورٹی کا نظام ہے؟ جی اسی طرح ہے کہ چونکہ حکومت نے تو ہمیں کافی بندے دیے ہوئے ہیں، وہ سیکیورٹی کر رہے ہیں مطلب مدرسے کے گیٹ کے پاس. مگر شاید ان سے کوئی ایسی غفلت ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے ہم یہ نتیجہ آج بھگت رہے ہیں. اور مدرسے کی اپنی انتظامیہ اور اپنی سیکیورٹی تو ہے مگر چونکہ ہمارا جو 1 سال کا وہ ہوتا ہے تو وہ ختم ہوا ہے. تو طلباء کرام اپنے گھروں پہ جا چکے ہیں، اس وجہ سے ہماری اپنی سیکیورٹی کا نظام نہیں تھا مگر سرکاری پولیس والے. رمضان المبارک میں مدرسے میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تعطیلات ہو جاتی ہیں. جی چھٹیاں ہو جاتی ہے. مطلب 2-3 کورس پھر اس طرح ہم پڑھاتے ہیں، تفسیر قرآن اور 2-3 اور. تو وہ پھر جامعہ کے اندر وہ تقریباً 50-60 طلباء کرام ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ جو یہاں تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ مرکزی دروازہ ہے، یہ جو پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے؟ جی یہی سے آتے ہیں. اچھا. جی. اور مین راستہ تو یہی ہے جو سامنے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے. تو وہیں سے چڑھ کے یہ حضرات یہ پہ آ کے انہوں نے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پیچھے والے جو مرکزی دروازہ ہے مین گیٹ سے اندر آئے ہیں. اچھا. اور وہاں پہ سیکیورٹی کا کیا نظام ہوتا ہے؟ ادھر 2-3 بندے کھڑے ہوتے ہیں مگر شاید ان کی غفلت کی وجہ سے آج ہم یہ بھگت رہے ہیں. اچھا. اور یہ دیوار اور یہ جگہ مجھے صاف نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ اس خودکش حملہ آور نے اپنے جیکٹ میں شاید چروں کا بھی استعمال کیا. ہمارے جتنے بھی قریب کے گھر ہیں اور جتنے بھی یہ علاقہ ہے تو اس میں سارے چروں کے وہ موجود ہیں. آپ ان کو نشانات. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا گھر کے جو چھت ہیں اس کے اوپر بھی چیتڑے اور یہ انسانی اعضاء اور یہ سب اوپر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو سامنے گھر میں نے بتایا اپنے ناظرین کو، یہ حامد الحق صاحب کا گھر ہے اور یہ مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور یہاں پہ ان کے بچے بھی ساتھ میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے 10-12 حضرات ہمارے خاندان کے یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے مگر اس خودکش بمبار نے صرف مولانا حامد الحق کو ہی ٹارگٹ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ سارے حضرات نیچے آ گئے تھے. صرف ایک مولانا حامد الحق صاحب ادھر کھڑے ہوئے تھے، وہ بوٹ ڈال رہے تھے اس وقت. تو یہ ساتھی آئے اور اس بدبخت نے اتنا بڑا نقصان کیا. کوئی دھمکی اس طرح کی تھی مولانا صاحب کو؟ کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ تو جامعہ دارالعلوم حقانیہ سے ہے اور پھر مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں وہ. تو ہمیں تو تھریٹس اور یہ چلتے رہتے ہیں، ہر وقت آتے ہیں. مگر قریب میں ڈی پی او صاحب بھی آئے تھے اور بھی ساتھی آئے تھے مگر انہوں نے ایسے آگاہ نہیں کیا کہ جس میں ہمیں تھریٹ ہے یا کوئی خودکش بمبار آئے گا کیا.
مگر آج سے 4-5 ماہ پہلے بلکہ 6 ماہ پہلے داعش کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جس میں ان کو جامعہ کو خطرہ تھا، مگر اس میں نام کا تعین نہیں تھا جامعہ کو. جامعہ کو خطرہ تھا داعش کی طرف سے. 5-6 مہینے پہلے یہ ایک دھمکی دی گئی تھی. اس میں کیا لکھا گیا تھا کہ جی آپ کون سا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے؟ وہ تو ہمیں انہوں نے یہ تفصیلی نہیں بتایا، مگر صرف اتنا ہی آگاہ کیا کہ خطرہ ہے، اور خطرہ ہوتا بھی تھا، مگر ہم احتیاط بھی کرتے تھے. مگر مولانا چونکہ ملنگ آدمی تھے، اتنا زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے. محمد صاحب، اس جامعہ میں، مدرسے میں ٹوٹل کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، اور کتنے اساتذہ ہیں؟ تقریباً 6000 کے قریب ان میں طلبہ کرام ہوں گے جی، اور 200-250 کے قریب انشاءاللہ منتظمین اور اساتذہ سب ملا. اور یہ جو حال ہم نے بتایا اپنے ناظرین کو، اس میں بیک وقت کتنے نمازی نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں؟ یہ تینوں پورشن میں تقریباً 11 سے 12 ہزار تک بیک وقت یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ اگر اس پورشن پہ یہ دھماکہ کر جاتا تو یہ چھت بیٹھ بھی سکتی تھی. بالکل بیٹھ بھی سکتی تھی. دوسرا یہ کہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا، کیونکہ ہمارے جو جمعے کا وہ ہوتا ہے تو اس میں تقریباً 3 سے 4 ہزار تک عوام الناس آتے ہیں، عام لوگ بھی کے علاوہ. جی اچھا. اور یہ جو طلباء ہیں، ان کی رہائش کا یا ہاسٹل وغیرہ، یہ اس ہال سے یا اس مسجد سے کہاں کتنا دور ہے؟ قریبی ہے، بس 1 منٹ کا راستہ ہے مسجد کا، اور 2-3 احاطے تو تھوڑا پیچھے ہیں، مگر قریب بھی ہے ساتھ میں. یہ جو آپ نے داعش کی بات کی، کسی تنظیم نے، کسی فرد نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ کس بدبخت نے یہ کام کیا. اچھا، کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے یہاں پہ صوبائی حکومت کے نمائندگان آتے رہے، اور افغانستان وفد بھیجنے کے حوالے سے باتیں چلتی رہیں کہ وہاں پہ امن مذاکرات ہونے ہیں. تو شاید مولانا صاحب نے بھی جانا تھا افغانستان؟ نہیں، وہ تو ہمارے یہاں پہ صدر مدرس بھی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں مولانا سید یوسف شاہ صاحب. ان کو مولانا حمید الحق صاحب نے اس کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ افغانستان جائے اور وہاں سے ڈائیلاگ کرے. لیکن ان کے ساتھ تو بات چیت ابتدائی ہوتی رہی نا مولانا حمید الحق صاحب کے ساتھ؟ بالکل، وہ مذاکرات کی کمیٹی کا حصہ بھی تھے، اور ان میں اور ریسنٹلی وہ افغانستان گئے بھی تھے اپنا وفد لے کر. جی، آج سے کچھ مہینے پہلے گئے تھے. وہ کیا ایجنڈا تھا، کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ جی، وہ بھی یہی پاکستان کے امن و استحکام کے لیے اور ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، تو وہی سلسلہ یہ جاری تھا. اچھا، بہت شکریہ محمد احمد صاحب آپ کا. ناظرین، آپ نے محمد احمد صاحب جو بھتیجے ہیں مولانا حامد الحق صاحب کے، ان کی باتیں سنی. ایک منظر میں آپ کو آخر میں دوبارہ اس مسجد کا دکھانا چاہتا ہوں. یہ جہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، چروں کے نشان بھی ہیں، اور صفائی کا عمل جو ہے جاری ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ در و دیوار جو ہیں صاف کیے جا رہے ہیں، اور نیچے جو فرش ہے اس کو بھی دھویا جا رہا ہے. یہاں پہ باقاعدہ خون لگا ہوا تھا اس فرش کو، اور یہ بہت بڑا ہال ہے. اور یہ بتا رہے تھے محمد احمد کہ اس کے تینوں جو منازل ہیں یہاں پہ 10-12 ہزار نمازی جو ہیں یہ بیک وقت نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی جنگلہ بھی نہیں لگا ہوا، اور نیچے لوگوں کی بڑی تعداد، اور یہاں پر بھی لوگوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ اب بھی جمع ہے. اور نیچے بھی کچھ میں نے مناظر میں دیکھا تھا کہ انسانی لاشیں جو ہیں وہ نیچے پڑی ہوئی تھیں. یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ سکیں، کیونکہ بہت ساری افواہیں بھی پھیلی، اور یہ بتایا گیا میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، کہ نماز کی ادائیگی کے دوران اگلی صفوں میں یہ خود کو حملہ آور نے خود کو اڑایا ہے. ایسا نہیں تھا، نماز کی ادائیگی ہو چکی تھی، دعا ہو چکی تھی، اور مولانا صاحب یہاں سے نکل رہے تھے، اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے، جب خود کو حملہ آور نے اس کو نشانہ بنایا. بہت شکریہ.